دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بابا سے بلند صلوات تلاوت فرمایا اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار کے لیے جس نے ہماری زبانوں اور ہماری سماعتوں کو اس قابل بنایا کہ ہم ان کا تذکرہ کر سکیں جس کا ذاکر وہ خود خدا ہے۔ ہم میں سے کوئی نہ اس قابل تھا نہ اس قابل ہے کہ ہم ان کی حقیقت بیان کر سکیں، بات اس قابل ہے کہ وہ ان کی حقیقت سن سکے۔ ہم ان کی نہ حقائق بیان کرنے کے لیے آتے ہیں اور فضائل بھی اتنے ہی پڑھے جا سکتے ہیں جتنی معرفت آدم زادوں کو ہو سکتی ہے۔ جتنے فضائل ہم پڑھ دیں وہ ایسے لیے ان کے گھر نہیں آتے، ہم اس لیے آتے ہیں کہ ان سے کوئی عطا اور کچھ کرم حاصل کر سکے۔ اللہ ہمارے بزرگ محترم جناب ملک مرید حسین صاحب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ یقیناً اب یہ ذاکرین نایاب ہو گئی ہے۔ جیسے آج کے فاسٹ فوڈ کے دور میں اگر آپ کو کہیں سے کوئی دیسی چیز کھانے کو ملے تو جو ذائقہ اس کا ہوتا ہے تو یہ نایاب ذاکری ہے۔ یہ وہ ذاکری ہے جس کے اندر کوئی بھی ذاتی ہاتھ اور ذاتی سلام کی مدحت میں انہی کے کرم سے لکھے جاتے ہیں، اور یہ لوگ اب نایاب ہو گئے ہیں جو بزرگان ممبر پہ موجود ہیں، مالک ان کا سایہ سلامت رکھے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے سورہ مبارکہ الاعراف سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے جس میں خداوند متعال خود کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے ہیں وہ اسماء حسنہ، فَادْعُوهُ بِهَا، تم مجھے بلاؤ ان ناموں کے ساتھ۔ متوجہ رہیے گا، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے اللہ کے کچھ اسماء ہیں اور وہ ذاتی اسماء ہیں، وہ ایسے اسماء ہیں کہ وہ حسنہ ہیں، مجھے بلاؤ انہی اسماء کے ساتھ۔ میرے مالک تو ذات ہے اور تیرا لفظ اللہ بھی اسم ہے۔ تو نے اس آیت میں کہا ہے کہ اللہ کے اسماء ہیں، تو اللہ تو خود اسم ہے۔ میرے جتنا بھی یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، لفظ اللہ جو ہے وہ اسم ذات ہے، اس کی ذات کا نام ہے۔ باقی جتنے بھی ہیں وہ اس کی صفات ہیں، وہ صفتیں ہیں، جب وہ ظاہر ہوتی ہیں تو اس کی صفات ظاہر ہوتی ہیں۔ جس کے لیے میں آسان کرتا ہوں بچوں کے لیے، سورج اسم ذات ہے، روشنی اس کی صفت ہے، آئینہ اس کا مظہر ہے، اور ذات پہچانی نہیں جاتی جب تک صفت ظاہر نہ ہو۔ آصف میرا اسم ہے، خطابت میری صفت ہے۔ ایک آصف اسم ذات ہے، خطابت میری صفت ہے۔ اب ذات آ کے ممبر پہ بیٹھ جائے اور تقریر نہ کرے تو صفت ظاہر ہی نہیں ہوگی۔ تب پتا چلے گا کہ میں کیسا خطیب ہوں جب میں ممبر پہ بیٹھ کر خطابت کروں گا۔ شاعر شاعری کرے گا تو پتا چلے گا کہ وہ شاعر ہے، منقبت خان منقبت پڑھے گا تو پتا چلے گا کہ وہ منقبت خان۔ اس کا مطلب صفت ظاہر ہوتی ہے تو وہ صفت ظاہر نہیں ہوتی، ذات کو ظاہر کر دیتی، اور وہ کہیں بھی ظاہر نہیں ہوتا، شروع ہو یا ابتدا ہو، ہے اللہ سے نہیں، اللہ کے اسم سے، جو رحمان بھی ہے اور جو رحیم۔ خدا کہہ رہا مجھے بلاؤ میرے اسماء کے ساتھ۔ چھٹے شہنشاہ نے ابو بصیر سے فرمایا تھا، مولا نے فرمایا اللہ نے قرآن میں ہمارے نام نہیں رکھے، ہماری صفات رکھی۔ اللہ نے ہمیں قرآن میں ظاہری ناموں سے نہیں پکارا، صفاتی ناموں سے پکارا۔ آج بھی ہمارے سامنے سوال آتا ہے کہ اللہ نے آئمہ کے نام کیوں نہیں قرآن میں رکھے؟ جواب ابو بصیر کو امام دے رہے ہیں۔ امام فرماتے اللہ نے ہمارے ذاتی نام قرآن میں نہیں رکھے، صفاتی رکھے۔ مولا اللہ نے ذاتی کیوں نہیں رکھے؟ فرمایا اللہ ذاتی نام رکھتا لوگ پہچان ختم کر دیتے۔ کیسے؟ اگر اللہ علی لکھ دیتا، کہتے یہ علی کوفے والا نہیں، یہ ابو طالب کا بیٹا علی نہیں، یہ تو فلاں علی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ قرآن میں نام لکھ دیتا، دنیا ان ناموں کی وجہ سے بچوں کے نام رکھ دیتی۔ تو تمہیں کیسے پتا چل جاتا کہ اس میں سے ہمارا اسم کون سا ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے اس میں یہ اسم جو ہے یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے۔ اس لیے خدا نے ذاتی نام ظاہری نام نہیں رکھے، خدا نے ہماری صفات رکھی۔ اب جس نے بھی ہمارا مقابلہ کرنا ہے آئے صفات کے ساتھ مقابلہ کرے۔ اب آئے جس کو بھی آنا ہے، جس نے بھی قرآن سے آنا ہے، تو خدا نے نام نہیں رکھا۔ اگر خدا علی لکھ دیتا تو بہت سے علی پیدا ہو جاتے۔ خدا لوگ جو علم میں راسخ ہیں، جن کے پاس یہاں والا علم نہیں، وہاں سے علم لے کے آئے۔ ڈیوائن نالج ہے ان کے پاس مدارس کی تعلیم نہیں ہے ان کے پاس، وہ خود علم الہی ہے۔ الراسخون فی العلم، اب قرآن نے صفت لکھ دی ہے، اب جس نے بھی لے کے آنا ہے لے کے آئے۔ کون ہے کا نام لکھا؟ اللہ نے صرف راسخون فی العلم لکھ دیا، اور اللہ نے کہا جاؤ اب طریق کے دامن میں جا کے جھاڑ کے دیکھ لو، جو بیٹی سے مسئلہ پوچھے وہ راسخون فی العلم نہیں ہوتا، جو ممبر پہ سلونی کہہ کے مخاطب کرے۔ اب راسخون فی العلم لکھ دیا، اب جو پوچھے گا وہ راسخون، خدا نے لکھ دیا کونوا صادقین، ہو جاؤ صادقین کے ساتھ۔
اب آؤ جس نے بھی مقابلہ علی کا کرنا ہے، کوئی صادق ہے تو لے کے آؤ. ہم نے کبھی بھی آل محمد کے مقابلے پہ آنے والوں کے ساتھ آل محمد کا توازن نہیں کیا. یہ لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ شاید ہم اپنے آئمہ کا تقابل کرتے ہیں، ان کے پاس یہ ہے اور ان کے پاس یہ نہیں، ان کے پاس یہ. آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ محفل، آج کا یہ اہتمام کیوں ہے؟ نیاز حضرت امام صادق پہ. لوگ ایسے شور کر رہے ہیں، یہ شیعہ خوشی منا رہے ہیں کسی کے مرنے کی. ہمیں ان کی ولادت کا ہی نہیں پتا وہ پیدا کب ہوئے تھے. بھائی خوشی پیدا ہونے کی ہوتی کہ مرنے کی؟ نہ ہمیں ان کے پیدا ہونے کا پتا. ہمیں آل محمد سے فرصت ہی نہیں ہے. اتنا کوئی بندہ اتنا امپورٹنٹ، اتنا اہم بندہ ہے کہ ہم رات کو اٹھیں، اچھے لباس پہنیں، گھر صاف ستھرا کریں، مٹی کے برتن لے کے آئیں، اس پہ نیاز پکائیں، پوری رات ہم اس کے لیے جاگیں. تو یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم کسی کے مرنے کی خوشی مناتے ہیں؟ ہمیں کسی کا پتہ ہی نہیں ہے. کیا آپ شہرا فاق جملہ قبلہ ضمیر اختر نقوی صاحب کا، بھائی ہمیں فرصت ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں نہیں جی کسی کے مرنے کی خوشی مناتے ہیں، یہ الگ بات ہے. ہمارے گھر جب خوشی ہوتی ہے، آپ کے یہاں موت ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے. یہ علیحدہ موضوع ہے کہ یہ طریقے مل گئی ہیں کہ ادھر ہمارے یہاں خوشی آئی، ادھر ڈیتھ ہو گئی. اب یہ نہیں پتا کہ ہماری خوشی کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے. اور 22 رجب کو صرف ایک نہیں مرا تھا، کئی مر رہے ہیں. ابھی پاکستان میں شور ہے سوشل میڈیا پہ، کیوں سوشل میڈیا پہ زیادہ بہتان آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ زیادہ آتے ہیں. سوشل میڈیا پہ بڑا شور چل رہا ہے ان دنوں میں کہ ہم 22 رجب کو ہم ابھی پینا فلیکس لگیں گے، ابھی پنجاب کی سڑکوں پہ، کراچی کی سڑکوں پہ لگے گا. اب ایک سلوگن، ایک نعرہ جاری کیا جا رہا ہے، علی اور معاویہ بھائی بھائی. سنیں استغفر اللہ تب کہیے گا جب ہم کمی چھوڑ دیں گے. علی و معاویہ بھائی بھائی، ٹھیک ہے. عشرائے علی و معاویہ 10 دن جی چھٹی، ہم بھی چھٹی کریں گے، 22 رجب دن منائیں گے. اتحاد بین المسلمین ہے، بڑے دیر ہو گئی لڑائیاں کرتے، جھگڑے کرتے، لڑائیوں میں حل کوئی نہیں نکلتا، بیٹھ کے معاملہ طے ہوتے ہیں. آپ عشرہ چاہتے ہیں، عشرہ کہتے 10 دن کو. چلے اچھا ہوا کہ آپ نے ہم سے کچھ تو سیکھا. آپ یوم سے عشرے پہ آ گئے. پہلے آپ یوم مناتے تھے، عشرہ مناتے ہیں. آپ ذوالجناح بھی نکالیں گے. عشرہ منانا چاہتے ہیں، عشرہ مناتے ہیں جی. میں نارتھ ہیمپٹن امام بارگاہ دعائے زارہ انجمن غلامان حضرت ابوالفضل العباس کے عہدے داران جناب سید ناصر جعفری صاحب سے، جناب سطین صاحب سے، جناب سید محمود گیلانی صاحب سے، ان تمام لوگوں کی طرف سے، کیونکہ یہ مجلس ہوتی چھوٹے حال میں ہے، شور اس کا پوری دنیا میں ہوتا ہے. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہ مرکز ہے MI6 کا نہیں، مولائیوں کا، ماتمیوں کا، عزاداروں کا. بھائی آپ عشرہ چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ 10 دن تعاون کرتے ہیں. حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کی اس ڈیمانڈ کو قبول کیا جائے. پورے کے پورے 10 دن ہوں علی اور معاویہ کے. ہم عشرہ شروع کریں گے 13 رجب سے 23 رجب تک جائیں گے. پہلی تاریخ ہوگی 13 رجب، آخری ہوگی 22 رجب. 13 رجب دن ہمیں دے دیں، 22 رجب آپ لے لیں. مل کے چلنا ہے نا. 13 ہمیں دے دیں، 22 آپ لے لیں. کیونکہ یہ آپ نے، آپ کی طرف سے یہ نعرہ آیا ہے، یہ آپ نے کہا ہے کہ 22 رجب آپ کے کسی اہم شخصیت کے مرنے کا دن ہے، تو بھائی لے لیں. آپ ہمیں 13 رجب دے دیں، آپ لے لیں 22 رجب. آپ 13 کو آئیے گا ہمارے ہاں، ہم 22 کو آئیں گے آپ کے ہاں. اس سے اچھا کوئی اتحاد کا پیغام ہو سکتا ہے؟ آپ ہمارے یہاں 13 رجب کو آئیے گا، ہم آپ کو ویلکم کریں گے، ہم آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں گے، ہم آپ کو اپنے عزا خانے میں، اپنے امام بارگاہ میں، اپنے گھروں میں، اپنے اداروں میں عزت کے ساتھ بٹھائیں گے. بٹھا کے ہم آپ کو عزت کے ساتھ بتائیں گے جی ہم آج شیعہ نے علی ابن ابی طالب 13 رجب منا رہے ہیں. 13 رجب کو ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے پہلے امام حضرت علی، ان کے والد کا نام ابو طالب تھا، ان کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، ان کی ماں کا نام، نانی کا نام کیلا بنت عامر تھا. ہم آپ کو اپنے مولا کے باپ کا نام بتائیں گے، دادے کا نام بتائیں گے، ماں کا نام بتائیں گے، نانے کا نام بتائیں گے، نانی آپ کو بتائیں گے. وہ 13 رجب کو جوف کعبہ میں، بالکل خانہ کعبہ کے اندر اللہ کے آسمان سے زمین پر ظاہر ہوئے تھے. 3 دن ان کی ماں اللہ کے گھر میں بیٹھی رہی تھی. 16 رجب کو کے لیے آئے تھے. رجب کو بی بی دیوار کے رستے سے گئی، دیوار کے رستے سے واپس آئی تھی. 16 رجب کو رسول کو ہاتھوں پہ اٹھایا تھا. مولا علی نے رسول کی زبان چوسی تھی. رسول علی کو لے کے اپنے گھر آ گئے تھے. رسول کی گود میں تربیت پائی تھی. رسول کے ساتھ ساتھ مولا علی رہے تھے. رسول مدد کیا کرتے تھے. دعوت شیرہ میں تائید کی تھی. کی رات نبی کے بستر پہ سو گئے تھے. پھر نبی کی امانتیں واپس کی تھی. بدر انہوں نے فتح کی تھی. احد کے فاتح وہ تھے. خیبر کا انہیں رسول نے یسوف الدین کہا تھا. انہیں قائد غلام جلین کہا تھا. 313 آیتیں ان کی ہوئی تھی. ہزاروں حدیثیں نبی نے اپنی زندگی میں ان کے لیے کہی تھی. جبرائیل ان کا شاگرد تھے.
खैबर में वो गए थे, खंदक में वो गए थे, सूरह बरात की तबलीग के लिए वो गए थे, खुम्बे गदीर पे रसूल ने उनकी विलायत का ऐलान किया था, उन्होंने रसूल को गुस्ल दिया, आए थे और 19 रमजान को मस्जिद कूफा में सजदे की हालत में शहीद हो गए थे। ये पूरी कहानी सुनाने के बाद खाना भी हम खिलाएंगे, केक भी हम खिलाएंगे, इज्जत के साथ आपको रुखसत कर देंगे, बाई आएंगे आपके मदरसे में। आपने बनाना है अमीया का दिन, आपने बताना है बाप का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, दादे का नाम क्या है, नाने का नाम क्या है, नानी का नाम क्या है, पैदा कैसे हुआ था, मरा कैसे था। हम अपने आप को हम आपको अपने रहबर की बायोग्राफी बताएंगे, आप अपने की बताओ। जफर भाई अच्छा भाई आप ये करके देख लें, हम आपको अपने आइमा का बताते हैं, आप हमें बताएं। लेकिन आपने फिर ये बताना है तारीख विलादत, जाए विलादत, पैदा किसके घर हुए थे, माँ कौन थी, दादा कौन था, दादी कौन थी, नाना कौन था, नानी कौन थी, कितनी मुद्दत के बाद मुसलमान हुए थे। और जब आप 13 रजब को आएंगे हम आपको छुट्टी देंगे, आप उठ के खड़े होके बार बार सवाल कीजिएगा, हम आपको जवाब देंगे। 22 रजब को चंद सवाल हम कर लेंगे। आपने कहा वो शख्सियत कातिबे वही है। फतेह मक्का हुआ 8 हिजरी में, फतेह मक्का के बाद वो मुसलमान हुए, फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए, 11 हिजरी में नबी दुनिया छोड़ गए। वही आई कितनी थी, मैं बिल्कुल लॉजिक आपके सामने बयान कर रहा हूं। फतेह मक्का के बाद जो मुसलमान हो, आखिरी वही गदीर में आई थी, आसमान की आखिरी खबर गदीर में आई मौला अली की विलायत के साथ। तो जब अल्लाह ने अली की विलायत में वही का सिलसिला बंद कर दिया, तो अगर किसी ने वही लिखी भी तो कब लिखी, कितना अरसा लिखी। तो लिहाजा मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि हम किसी के मरने की खुशी नहीं मना रहे। हमें अपने इमाम का पता है कि हम 22 रजब अपने छठे शहनशाह, जिनकी वजह से हम जाफरी कहलवाते हैं, हम उनकी न्याज बनाते हैं, एहतमाम के होते। अगर आप ये कहते हैं कि हमें उनके मरने की खुशी है, पहली बात तो हमें तरीका नहीं पता। अगर हमें पता चल भी जाए ना तो हाँ हमें खुशी है। क्यों मुनाफिकत करूं, नहीं हमें अगर पता चल जाए हमें बड़े सदमे, बिल्कुल सदमा नहीं है हमें। उन्होंने अहले बैत के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया था, वो हमारे आइमा के साथ दुश्मनी करते हुआ गया। हमें उसकी कोई भी, ना उसके आने की और ना उसके जाने की, ना आने की खुशी, ना जाने की खुशी, ना आने का गम, ना जाने का गम। छठे शहनशाह, अगर तुमने मुकाबला करना है तो जैसे अर्रासिखून फिल इल्म है, लाओ कूनू मा सादिकीन है, लाओ। देखिए मैं अपने नौजवान बच्चों को बताऊं कि खलीफा ने अपने दरबार में उसने कहा कि इमाम जाफर सादिक की फिक्र तो फैलती चली जा रही है। उसने नुमान इब्न साबित को बुलाया। नुमान इब्न साबित कौन, जो मेरे अहले सुन्नत के इमाम है, अबू हनीफा। 2 साल इमाम की दरसगाह में बैठे हैं, उन्हें बुलाया कि इमाम के साथ मुनाजरा करो। मैं पूरा लंबा मुनाजरा नहीं पढ़ता, वक्त ज्यादा हो जाएगा। इमाम की बारगाह में बुलाया, क्योंकि छठे शहनशाह के नाम के साथ मंसूब न्याज है, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारा इमाम किस ताकत का मालिक था। इमाम की बारगाह में बुलाया। कोई किसी के दर्स में आंख बहाता है ना, तो उसे कोई नहीं पता चलता कि कौन पी रहा है। चश्मा जब पानी बहाए जानवर पी ले या इंसान वजू कर ले। अब कोई कल को कहेगा वो देखें जी उस जानवर ने उस चश्मे से फैज लिया है, तो जानवर का फैज और है, मुअज्जिन का वजू और है। इमाम का चश्मा इल्म जब चल रहा था तो बहुत से लोग फैज हासिल कर रहे थे। उसमें सिर्फ ये नहीं था कि मुसलमान ही थे, गैर मुस्लिम बहुत से थे। तो उसने अबू हनीफा नुमान इब्न साबित को बुलाया और उसने कहा कि इमाम से सवाल करो। खलीफा ने इमाम से कहा कि आप, ये आपका शागिर्द है। अब यहां पर देखें, अगर इमाम कहते थे हाँ हाँ शागिर्द है, तो यहां हमारे यहाँ किताबों में लिखा जाता कि इमाम ने उसे कबूल किया कि मेरा शागिर्द है। खलीफा ने कहा कि हाँ जानता हूं, मसलियत है, क्या हिकमत, हाँ मैं इसे जानता हूं। खलीफा ने अबू हनीफा का सवाल करा। उसने कहा कि मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि मुर्दा के और ज़बिया में क्या फर्क होता है। इमाम ने फरमाया खून का, क्योंकि मुर्दार के जिस्म का खून अंदर ही रह जाता है, ज़बिया का निकल जाता है। हलाल और हराम की वजह खून है, अगर बह जाए तो हलाल, अंदर रह जाए तो हराम। अबू हनीफा ने कहा बताएं मुझे अल्लाह ने खून को हराम क्यों करार दिया है। अगर अल्लाह खून को हराम करार ना देता तो लोग मुर्दा जानवर का भी गोश्त खा लेते, तो खुदा ने खून को हराम क्यों किया। इमाम ने कहा 3 वजूहात से। पहली वजह यह कि अगर इंसान खून पीना शुरू कर देता तो शकीउल कल्ब हो जाता, सख्त दिल हो जाता। दूसरी वजह यह कि इंसान बर्स और जजाम के मर्ज में मुब्तला हो जाता।
تیسری وجہ یہ کہ انسان کے بدن سے ایسی بدبو پیدا ہو جاتی کہ وہ انسانوں میں رہ ہی نہ سکتا، اس لیے اللہ نے خون کو حرام قرار دیا۔ اس نے کہا اگر کوئی گوشت لینے کے لیے جائے اور جا کے جانور کا گوشت خریدے، اور اسے کیسے پتا چلے گا کہ قصاب نے خیانت نہیں کی، وہ مردار کا گوشت ہے یا ذبیحہ کا ہے؟ امام فرمایا گھر لے کے آؤ، اسے آگ پہ رکھو، اگر سکڑ جائے تو ذبیحہ کا ہے، اگر پھیل جائے تو مردار کا ہے۔ اس نے کہا اچھا تو پھر مجھے بتائیں کہ مچھلی کو اللہ نے ذبیحہ کا حکم کیوں نہیں دیا؟ امام فرمایا سے حکم ہے ذبیحہ کا۔ اس نے کہا کیسے؟ امام فرمایا اگر پانی کے اندر مر جائے تو مردار ہے، پانی سے باہر آ کے مرے تو ذبیحہ ہے، حلال ہے۔ اس نے کہا پانی کے اندر اور باہر مرنے میں کیا فرق ہوگا؟ حلال اور حرام کا فرق پانی کے اندر اور باہر، اندر بھی مچھلی باہر بھی مچھلی۔ امام نے فرمایا اگر پانی کے اندر مرے گی تو تڑپے گی نہیں، اگر پانی سے باہر نکلے گی تو تڑپے گی، جب تڑپے گی تو اپنے بدن کا پورا خون اپنے سر میں لے آئے گی، تو جس چیز کی وجہ سے اس نے حرام ہونا تھا وہ خون اس کے سر میں آ جائے گا۔ اس نے کہا اچھا تو پھر آپ مجھے اگلے سوال کا جواب دیں، آپ مجھے بتائیں کہ اللہ نے نماز کو عربی زبان میں ہی کیوں کہا ہے؟ فرمایا کیونکہ خدا کا یہ اہم رکن ہے اور اللہ کی بندے سے گفتگو ہے، خدا نہیں چاہتا تھا اسے مختلف زبانوں پہ کرے تاکہ اس کی شکل تبدیل ہو جائے، یہ جیسے اتری تھی ویسے ہی رہے۔ اس کا خدا چاروں طرف ہے تو خدا نے قبلہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ امت کے درمیان نظم و ضبط قائم رہے، چاروں طرف اللہ ہے لیکن چاروں طرف اللہ ہے لیکن پیش چاروں میں سے ایک ہے، ایک سمت ایک ڈائریکٹ امت کا اتحاد ضبط بتائیں کہ اگر کوئی انسان، کوئی والدین جنت میں چلے جائیں اور ان کے بچے جہنم میں چلے جائیں، اور اگر بچے جنت میں چلے جائیں اور والدین جہنم، جنت کیا فائدہ جب اس کو پتا چل جائے گا کہ میرے پیارے جہنم، رشتہ داری نہیں رہتی، اطاعت اور اللہ کی بندگی رہ جاتی ہے۔ اس کا مجھے بتائیں کہ آپ کے شیعہ اکثر میں نے دیکھا مال میں سست ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ امام نے فوراً مسکرا کے فرمایا کو بتانے کے لیے یہ مناظرہ ہے، اس میں یہ سوال درج ہے۔ حنیفہ نے پوچھا آپ کے شیعہ سست کیوں ہیں؟ امام نے فرمایا شیطان نے سب ہم شیعوں کے عقیدوں پر حملہ کیا تھا، شیعوں نے عقیدوں کا تحفظ کیا، جب عقیدوں کا تحفظ اس لیے ہمارے شیعوں سے ہماری سستی ہو جاتی ہے، اور ہمارے دشمنوں کے اس نے عقیدوں پر حملہ کیا، انہوں نے اپنے شیطان کے نام کر دیا، تو جب عقیدوں کا حملہ کے نام کر دیا تو اب خدا شیطان کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ نماز بھی کرے۔ جواب نام ہے ہمارے عقیدوں پر حملہ کیا، شیعوں نے عقیدوں کا تحفظ کر لیا، جب عقیدے بچ اعمال مادی چیز ہے یا روحانی چیز ہے؟ اگر یہ چیز ہے تو اللہ نے یہ کیوں کہا ہے تلتی نہیں؟ ہماری ولایت کے بغیر اللہ کسی بھی عمل تو تولے گا ہماری ولایت کے ساتھ، ہماری ولایت ہوئی تو کسی بھی عمل تل ہی نہیں سکتا جب تک میزان ولایت میں نہیں ہے۔ تو میں بڑی جلدی ختم کر رہا ہوں، 4 سوال ہوا اور امام نے فوراً جواب دیا۔ 40 سوال سننے کے بعد میں اٹھ کے کھڑا ہو کر کہا مجھے نہیں پتا مجھے کس غرض سے بلایا، مجھے نہیں پتا حاکم کو، لیکن میں کہہ جا رہا ہوں کہ اللہ کے آسمان اور زمین پر اس سے زیادہ بڑا عالم ہے ہی کوئی۔ اس جاتے ہوئے تمہیں بھی تو کچھ لوگ امام کہتے ہیں، مجھے بھی اب کچھ سوالوں کے کیا پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ آسان سوال پوچھوں گا، تو مجھے بتا اگر کوئی حج میں احرام کی حالت میں ہرن کے اوپر والے دان توڑ دے تو کفارہ کیا ہو؟ اس کا شاید چند سا گندم یا کچھ جنس؟ امام نے فرمایا جاہلوں والی باتیں نہ کر، ہرن کے اوپر والے دانت ہوتے ہی نہیں۔ امام وہ نہیں ہوتا جس کو یہ ہی نہ پتا ہو کہ اونٹ ہے یا اونٹنی ہے، جو چپ بیٹھے ہیں بدھ ہے یا جمعہ ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو مرد کو کہہ دے شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں میں آ گئی۔ امام نے فرمایا چل تو تیرے ہاں قیاس ہے تو مجھے بتا، قتل بڑا جرم ہے یا بدکاری؟ اس کا قتل، امام نے کہا قتل بڑا جرم ہے تو خدا نے قتل کے لیے 2 گواہ رکھے، بدکاری کے لیے 4 کیوں؟ امام نے کہا چل تو مجھے بتا کہ نماز افضل ہے یا روزہ؟ اس کا نماز۔ امام نے فرمایا مخصوص دنوں میں عورت جب روزے کی کسر کرتی ہے، قضا کو روزہ اسے رکھنے پڑتے ہیں، قضا نمازیں نہیں پڑتی۔ امام نے فرمایا تو مجھے بتا کہ مرد اور عورت میں سے افضل کون ہے؟ وراثت کے لیے کس کا حکم ہے؟ اس نے کہا مرد کا۔ کمزور؟ فرمایا عورت۔ امام نے فرمایا اگر عورت کمزور ہے تو عورت کا وراثت میں حصہ دگنا ہونا چاہیے تھا۔ جو سوال کرے گا وہ سوال کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ سوال کرے گا نعمتوں کے بارے میں،
کہ تم نے کیا کھایا کیا پیا؟ امام نے فرمایا ابو حنیفہ تیرے گھر کوئی مہمان آ جائے، اگر تو نہیں پوچھتا تو وہ خالق کل کیسے پوچھ سکتا ہے؟ اس کا پھر یوم عزت ہے، اس کا پھر یوم عزت انا نعیم کے بارے میں خدا کیوں کہہ رہا ہے؟ امام جس نعمت کے بارے میں پوچھے گا وہ ہماری ولایت اس بلندی پہ ہونا چاہیے کہ غیر سامنا کر ہی نہ سکے۔ بات تمام ہو گئی، گفتگو ختم ہو گئی۔ لہٰذا ہمارے پاس جب امام ایسا موجود ہے تو ہمیں کیا مجبوری ہے کہ ہم اس کی نیاز کسی اور کے نام کر دیں؟ دسترخوان سجتے ہی امام کے نام پہ، وہ خدیجہ کا دسترخوان ہو، وہ ابو طالب کا دسترخوان، وہ علی بن موسیٰ رضا کا دسترخوان ہو، امام صادق کا ہو، امام حسن کا ہو، بی بی ام البنین کا ہو، دسترخوان ہوتے ہی ان کے ہیں۔ اب دسترخوان کے لیے بھی یہ مختلف تعویلات پیش کر دی جاتی ہے، نہیں اس کے لیے کھانے پلانے سے اللہ کیا ثواب دیتا ہے؟ یہ بھی ایک کی جاتی ہے تعویل کہ نہیں جی کھایا بھی آپ نے پیا بھی آپ نے اس سے اللہ کا ثواب دے گا۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ مبارکہ مائدہ میں 114 نمبر 114 نمبر آیت ہے سورہ مائدہ میں، اور امام کا حکم ہے، امام کا فرمان ہے کہ جس انسان کے رزق کے دروازے بند ہو جائیں وہ سورہ مائدہ کی 114 نمبر آیت اول و آخر درود پڑھ کے 11 مرتبہ پڑھ کے آسمان کی طرف دیکھے، اللہ اس کے رزق کے سارے دروازے کھول دے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 114 114 1 اور 14۔ اس میں کیا ہے؟ اس آیت کے اندر کیا ہے؟ وقالا عیسیٰ ابن مریم، وہ کہا عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا، اے میرے اللہ اے میرے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل کر، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ وہ ہمارے پچھلوں اور ہمارے اگلوں کے لیے عید ہو سکے۔ عیسیٰ دسترخوان منگائے تو اسے عید کہتا ہے، عید کہتے ہی خوشی کو ہے، دسترخوان ہوتا ہی خوشیوں کا ہے، اور دسترخوان ہے ہی اہل بیت کے گھر، کیونکہ خوشیاں سجتی ہی آل محمد کے گھر پہ۔ دسترخوان کی فضیلت، دسترخوان کا اہتمام آل محمد کے گھر سے کھلانے کا ہے، آل محمد کے گھر سے کھانے کا ہے۔ ویسے تو ہم پورا سال ہی آل محمد کا کھاتے ہیں، کون سا ایسا بشر ہے جو آل محمد کا نہ کھاتا ہو؟ کائنات بنی ہی آل محمد کی وجہ سے، کائنات خلق کی اہل بیت کی وجہ سے، یہ دانا یہ رزق یہ سب کچھ جو مل رہا ہے اہل بیت کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اور بالخصوص میں آخر میں یہ التماس ضرور کروں گا، یہ جو عزاخانے ہوتے ہیں نا، یہ کمیونٹی سینٹر نہیں ہوتے، یہ گھر ہوتے ہیں اہل بیت، اور خوش نصیب ہوتی ہیں وہ بستیاں جن میں اہل بیت کے گھر ہوتے ہیں۔ آپ کے ٹاؤن میں اتنے گھروں میں ایک گھر حسین کا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ ہمارے بیٹھنے کے سینٹر نہیں ہے، یہ ایک گھر ہے جس میں آ کے آپ کو جوتا اتارنا پڑتا ہے، وضو کے ساتھ آنا پڑتا ہے، احترام کے ساتھ آنا پڑتا ہے۔ اتنی نجاستوں والے ماحول میں کوئی ایسا طہارتوں والا گھر ہو جس میں آ کے آپ کے بچوں کو پتا چل جائے کہ نجاست اور طہارت میں فرق کیا ہوتا ہے، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ ایسے حسین کے گھروں میں یہ خدمت جو بھی آپ حسین کے گھر کی کریں گے وہ حسین کے لیے نہیں کر رہے، اپنے لیے کر رہے ہیں۔ چلے میں ایک پیغام دے دیتا ہوں، ایک میسج آپ تک کنوے کر دیتا ہوں۔ آپ اپنی گاڑی کی انشورنس کرواتے ہیں، اپنی ہیلتھ انشورنس کرواتے ہیں، اپنے بزنس کی انشورنس کرواتے ہیں، اپنی بلڈنگ کی انشورنس کرواتے ہیں۔ کیوں کرواتے ہیں؟ کس وجہ سے کرواتے ہیں؟ ہوا کچھ بھی نہیں، لیکن خطرہ ہے اگر ایسا ہو جائے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر ایسا ہو جائے، اگر خدا نہ کرے میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کچھ ایسی رقم ہونی چاہیے جہاں سے میری انشورنس کور ہو جائے، میں بیمار ہو جاؤں انشورنس کور ہو جائے، گھر کو خدا نہ خواستہ کچھ مسئلہ بن جائے انشورنس کور ہو جائے۔ اس کا مطلب پیسہ دیا آپ نے تھا لیکن ایک خطرے کی وجہ سے، اگر ایسا ہو جائے جہاں خدشہ ہو وہاں دے سکتے ہو، اور جہاں آپ کے عقیدوں کی انشورنس ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کے عقائد کو انشور کر دیا، دینے سے کچھ نہیں، کیا دے سکتے ہیں؟ حسین کو کون کیا دے سکتا ہے؟ مجھے ایک بڑا مشہور واقعہ یاد آ گیا کہ کسی جگہ پہ امام حسین کا گھر تعمیر پا رہا تھا، تو اعلان ہو گیا کہ جس کے پاس جو ہے وہ دے۔ صبح کو جتنے سیٹ احباب جتنے لوگ تھے وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، کسی نے کہا جی میرا اتنا لکھے، کسی نے کہا میرا، کچھ لکھوا رہے تھے اور کچھ دے رہے تھے لیکن کہتے تھے لکھو نا، اور وہ جو لکھ رہا تھا وہ سب کے نام لکھ رہا تھا، ساتھ چندہ اکٹھا کر رہا تھا۔ ایک ضعیفہ نے ایک سکہ دیا، جب وہ سکہ دیا تو وہ جو کلیکٹ کر رہا تھا اس نے وہ سکے کو دیکھا، تو اس نے سکے کو دیکھ کے کہا اماں آپ رکھ لیں، یہ آپ کے کسی کام آ جائے گا۔ کہ میں اس کو کہاں رکھوں گا، یہ کس کام آئے گا، یہ غریب سی عورت لگتی ہے۔ اس نے کہا بیٹا میرے پاس صرف یہی ہے۔ اس نے کہا رکھ لیں، اس سے کیا ہونا ہے، یہ آپ کے کام آ جائے گا۔ جب اس نے اس طرح کر کے اس کے واپس کہا تو اس ضعیفہ نے کہا میں تمہیں نہیں، میں حسین کو دے دی۔ اس نے فوراً سکہ لیا اور سکہ لے کے رکھ دیا۔ رات خواب میں حسین آئے، فرمایا میرے شیعوں سے جو میرے نام پہ اموال اکٹھے کیے ہیں وہ کہاں ہیں؟ مولا یہ سب ہے، مولا یہ مولا پورا شہروں میں ڈایا تھا،
مولا وہ جو تاجر ہے اس نے بہت زیادہ دیا، مولا اس نے بہت زیادہ دیا، مولا کا وہ ضعیفہ کا سکہ کہاں ہے؟ مجھے یہ نہیں چاہیے کہ کس کا ڈھیر کتنا زیادہ ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے خلوص کس کا ہے۔ حسین نے کہا اگر اب یہ میرا گھر بنے گا تو اسی سکے سے بنے گا۔ آپ کو کیا خبر کہ آپ اس میں 1 پاؤنڈ دے رہے ہیں، 10 پاؤنڈ دے رہے ہیں، 5 پاؤنڈ دے رہے ہیں، تو خلوص سے اگر آپ کچھ بھی دے دیں گے تو آپ کا دیا ہوا حسین قبول کر لیں گے۔ لہٰذا انتظامیہ کی طرف سے اور میری جانب سے یہ استدعا ہے کہ جو احباب اپنا سٹینڈنگ آرڈر نہیں لگوا سکے وہ مہربانی فرمائیے گا۔ ضرور آج آپ مولا کے گھر میں آئے ہیں، نیاز کے اہتمام میں آئے ہیں، اپنے عقائد کی تصحیح، اپنے بچوں کے عقائد کا تحفظ اور اپنے دنیا اور آخرت کے انشورنس کے لیے اگر آپ آتے ہیں تو آپ ضرور امام حسین علیہ السلام کے راستے میں یہ مال خرچ کیا کریں، اور یہ یقین کیجئے کہ جو حسین کو دیتا ہے، حسین بڑا کریم ہے۔ وہ اتنا کریم ہے، اس نے خدا کا قرضہ نہیں رکھا، وہ ہمارا رکھ لے گا یا ہمارے مال سے اس کا کچھ بن جائے گا۔ یہ ہم نے دینا، ایک دفعہ آپ آزما کے دیکھیں، آپ حسین کے نام پہ دینا شروع کریں اور دیکھیں حسین بدلے میں کیا کیا دے رہا ہے۔ تجارت کرو تو حسین کے ساتھ، بزنس کرو تو حسین کے ساتھ، حسین کو دو اور پھر اپنی نسلوں کے لیے حسین سے لے لو۔ میرا مالک آپ کے گھروں کو آباد رکھے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کی صحت میں برکت عطا فرمائے، آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو محفل میں شریک ہے، مالک ان کے نصیب اچھے فرمائے۔ میرا مالک ان کے پیکے گھر، ان کے آبائی گھر، ان کے اپنے گھر سلامت فرمائے۔ جن کی بیٹیاں اپنے گھروں میں ہیں، مالک ان کے نصیب نیک فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو تکلیف ہے ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے، جن کی بیماری کی عزت کا واسطہ اس بیماری کو ابھی ہمیشہ کے لیے ختم فرما۔ میرے مالک ہمارے وہ گناہ، ہماری وہ غلطیاں جس کی وجہ سے آل محمد ہمیں دور کر رہے ہیں، ہماری وہ معاف فرما، اور ہمارے وہ نیکیاں جو جن کی وجہ سے ہم آل محمد کے قریب ہو رہے ہیں ان میں اضافہ فرما۔ ہمیں عزاداری امام حسین علیہ السلام پہ استقامت نصیب فرما۔ اس بارگاہ کو، اس ادارے کو تظہور امام زمان قائم و دائم فرما۔ میرے مالک ہمیں بہتر سے بہتر طریقے سے امام حسین کے مشن میں اپنا دام در میں سخن حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ جناب ملک مرید حسین صاحب، ذل رضا صاحب، یہ جو پڑھنے والے، ببر عباس، ساجد کاظمی صاحب، یہ جتنے احباب جو ممبر پہ آ کے نوکریاں دیتے ہیں، میرے مالک ان کے لحن میں، زبان میں، علم میں، قلم میں مزید ترقی عطا فرما۔ میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کی عزت کا ہمارے وارث کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہمیں امام کے لشکر حق میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، اللہم صل